میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شرابی بنانے کے لیے، وہ دوسروں کے دل کے اندر شراب کی محبت پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بیٹے کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا، تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا۔ یاد رکھیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی کہے تجھے اللہ کی قسم ہے شراب پی لے تو تو نے کہنا ہے تو جس اللہ کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلا رہا ہے اسی اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب سے اور جو ہے وہ جوے سے بچو، اور شیطانی کام ہے یہ، اللہ اکبر، بت پرستی سے بچو، پاسا کرنے سے بچو، اگر تم ان کاموں سے بچو گے لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے شراب سے بچنے پر کامیابی کا مژدہ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کے عادی بن جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا تو لوگ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی تو کیا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کا منہ پلٹ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بات پہ یقین نہیں آئے تو کسی ایک بار شراب پینے والے کو قبر میں دفن کر دو اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد پھر قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو عبداللہ ابن مسعود کو پھانسی دے دینا۔ یعنی آپ نے اہمیت بتائی کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ کہ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب کا پیے اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے کہ اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا بلکہ پھیر دیا جاتا ہے۔ تو جس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں اس کا جنت میں آنا قدرت کو کیسے گوارا ہوگا۔ لیکن آج یہ ہے کہ میری پسند کے ہیرو نے شراب پیا تو میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہیرو جس شراب کی نمائش کر رہا ہے یا اس کا ایڈورٹائز کر رہا ہے وہ چیز استعمال کبھی نہیں کرتے جس کا وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، جس کا وہ تشہیر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم جس کا اشتہار کر رہے ہیں اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر ہمیں ہیروں کو سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں کرکٹر سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو ہمیں اتنا عظیم محبوب عطا کیا ہے۔ بات اگر آئی ہے تو عرض کروں، آپ نے حدیث پاک ابھی مجھ سے سنی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شرارے جب اٹھتے ہوئے انبیاء دیکھیں گے تو ابراہیم خلیل بالکل واضح لفظوں میں کہیں گے آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ موسیٰ کہیں گے اللہ میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج میں صرف اپنے لیے مانگتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج صرف میں اپنے لیے مانگتا ہوں۔ یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا جائے گا، وہ ذات کہے گی اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو میں اپنی امت کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جس رسول کی شان یہ ہو، آپ غور کریں اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کتنا فرق ہے، امام الانبیاء میں اور انبیاء کرام میں کتنا فرق ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ مانگنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ کون سی ماں جس کو قرآن نے بتول کہا؟ کون سی ماں جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے؟ کون سی ماں جو کنواری تھی، بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی کنواری رہی، جسے دنیا مریم کہتی ہے، مریم بنت عمران کہتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ایسی ماں کے لیے عیسیٰ کچھ مانگے نہ مانگے اور حضور علیہ السلام کہیں رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے۔ اس امت میں کون لوگ ہیں؟ زناکار بھی ہے، جوا کرنے کھیلنے والے بھی ہے، شراب پینے والے بھی ہیں۔ آپ بتائیں جو رسول قیامت میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے اور امت کے لیے مانگے، آج یہ امت کہہ رہی ہے کہ ہم کرکٹر سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم ہیرو سے محبت کریں گے، آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم گناہوں سے محبت کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے
अदावत कीजिए, सोचो तो सही आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। और एक बात याद रखना, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो आपके बच्चे आपके पीछे ही आएंगे। ये मत समझना कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो आपके बच्चे किसी और रास्ते पर जाएंगे। ये बात बहुत खास ख्याल रखना, जिसका बाप बीड़ी नहीं पीता उसके बच्चे भी बीड़ी नहीं पीते आमतौर पर, लेकिन जिसका बाप बीड़ी पीता है उसके बच्चे बचपन में कागज की बीड़ियां बना करके बाप की नकल करते हैं। बहुत ख्याल रखना, जिस राह पर तुम जा रहे हो उसी रास्ते पर तुम्हारे बच्चे फौरन चलेंगे। बच्चे बाप की नकल करते हैं, बच्चे माँ की नकल करते हैं। अगर तुम शराब की तरफ जा रहे हो इसका मतलब तुम अपने बच्चे को भी शराबी बनाओगे। अगर तुम फिल्म की तरफ जा रहे हो इसका मतलब तुम अपने बच्चों को भी फिल्म देखने वाला बनाओगे। अगर आज तुम जुए के अड्डों पर ताश के पत्तों पे जा रहे हो इसका मतलब तुम अपने बच्चों को भी ताश खेलने वाला और जुआ खेलने वाला बनाओगे। आज तो तुमको इसका एहसास नहीं होगा, तुम खुले तौर पर करोगे, तुम्हारा बच्चा छुपे तौर पे करेगा जब तुम बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन जब वो खुले तौर पे शराब की बोतल हाथ में लेकर घर में आएगा उस दिन तुमको एहसास होगा मैंने बुरा किया, लेकिन वो एहसास उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त का पछताना तुम्हारा माहौल बदल नहीं सकता। उस वक्त सिवाय हसरत, निदामत और परेशानी के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम अपने घरों का माहौल तब्दील करना चाहते हो मुसलमानों, तुमको खुद को बदलना होगा, तुम्हें खुद के अंदर इंकलाब पैदा करना होगा। याद रखना, जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह को गुनाह करके अज़ियत पहुंचाई, रसूल पाक का दिल दुखाया, वो बंदा कभी भी सुरखरू और कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जन्नत की खुशबू भी न सूंघेगा वो बंदा होगा जो हमेशा शराब पीने का आदी है। काश नशे से, शराब से मेरी कौम के नौजवान तौबा करते। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा बदबख्त वो है, कम बख्त वो है जिसको अल्लाह जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा वो बंदा है जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की होगी, माँ बाप को अजियत पहुंचाई होगी। आप बताएं कि आज कितने वो नौजवान हैं जो अपने माँ बाप को अजियत नहीं पहुंचाते और माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं। आज तो एक माहौल बन गया है, ईद का मौका है, बीवी के लिए 5 ड्रेस बनेंगे और माँ के लिए बड़ी मुश्किल से 1। बीवी का ड्रेस पसंद का आएगा, माँ के लिए अपनी पसंद का, और वो भी ऐसा कि माँ की पसंद नापसंद का कोई ख्याल ही नहीं होगा। आजकल मैं ये नहीं कहता कि बीवी का हक अदा ना करो, इस्लाम तो कहता है